ان دونوں کی حضور سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ غالباً دوسرے کا نام زکوان تھا، اس وقت وہ میرے سامنے نہیں اصل کتاب، جس نے دیکھنا ہو وہ اسد الغابہ میں دیکھ لے، الاصابہ میں دیکھ لے، اور دوسری سیرت کی کتابیں جتنے تبری میں، ذہبی میں، ابن کثیر میں، سب میں اس کا ذکر آتا ہے. تو یہ گئے مکہ مکرمہ کے اندر. حضرت اسد جو تھے اسعد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور واپس آ کر اہل مدینہ کو انہوں نے حضور کے آنے کی خبر دی. پھر وہ حج کے موقع پر گئے اور نہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایمان لے آئے. پھر انہوں نے حضور کو دعوت دی آنے کی. وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. وہ غالباً میں اگلے نہیں 1-2 پروگراموں کے بعد اس کے اندر بھی بڑا دلچسپ بات ہے کہ وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. لیکن اتنا میں بتا دوں، ایک روایت یہ ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے، اس لیے ان کے گھر کو مقرر کیا گیا کہ یہ بیعت عقبہ سے پہلے ایمان لائے تھے. اور یہ دوسری ان کی یہ خصوصیت تھی کہ مکہ مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے بعد انصار میں سے سب سے پہلے فوت ہونے والے صحابہ میں سے یہ ہیں، اور جنت البقیع کے اندر دفن ہونے والے پہلے صحابی یہ ہیں. اچھا، اسد الغابہ کے اندر ابن اسیر نے ایسا ہی لکھا ہے کہ صحابہ میں سب سے پہلے جنت البقیع میں یہی دفن ہوئے، پر مگر الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے جب یہ تذکرہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں انصار کے قول کے مطابق، کیونکہ مہاجرین کے مطابق حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہ جنت البقیع کے اندر پہلے جو دفن ہوئے تھے. تو تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ انصار میں سے یہ تھے اور مہاجرین میں سے وہ تھے. تو اسد بن زرارہ وہ ہیں جن کے گھر میں یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تھا، محفل شکر ہوتی تھی اور کھانا کھلایا جاتا تھا. اب جب ان کا وصال ہو گیا، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور ان کو دفن کیا. مگر یہود نے ایک بڑی عجیب بات کہی ان کے وصال کے اوپر. اس کا ذکر اس نے کیا ہے علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر. میں اس بات چونکہ میں اس کو تشریح نہیں اس کی کرنی چاہتا تو لیکن میں دعا کر دیتا ہوں کہ یا رب العالمین میری بات لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا دے اور مجھے توفیق دے کہ یہ بات میں سمجھا سکوں. جب یہ حضرت اسد بن زرارہ فوت ہوئے تو یہودیوں نے حضور کو تانا دیا، کہنے لگے یوں تو بڑی شان والا بنا پھرتا ہے، اپنے یار کو بچا کیوں نہ لیا. پھر میں بات کہتا ہوں، یہود نے حضور کو تانا دیا کہ یوں تو بڑا بنا پھرتا ہے، اپنے یار کو موت سے کیوں نہ بچا لیا. یہ تانا یہود نے دیا اسد بن زرارہ کی وفات کے اوپر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے جواب دیا، لوگوں سنو، میں دنیا کے اندر خدا بن کر نہیں مصطفیٰ بن کر آیا ہوں. موت سے بھی بھلا کوئی ہمیشہ باقی رہتا ہے؟ موت تو آنی ہے، ہر ایک کی جو لکھی گئی اس وقت میں آنی ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ہاں وہ ہمیشہ دوسرا کسی کو موت ہی نہ آئے، یہ تو میری جاب نہیں ہے. اس کی طرف اشارہ تھا. اس طرح تو رب العزت نے بھی ہر بندے کے ساتھ نہیں کیا، استثنائی مثالیں الگ ہیں. تو حضور کے اختیار کے اوپر ان کی وفات پر یہود نے مصطفیٰ کو تانا دیا تھا. اللہ اکبر. اب اسی صفحے کے اوپر ایک دوسری بات ہے کہ وقال ابو امیہ محمد بن ابراہیم. اب وہ میلاد والی لنگر والی بات ختم ہو گئی. ایک دوسری بات ہے، شاید یہ بھی آپ کے کہیں کہ کسی کے حوالہ کام آ جائے کہ وقال ابو امیہ محمد بن ابراہیم بن مسلم الترتوسی، وہ کہتے ہیں سألت احمد بن حنبل عن القوم یجتمعون ویقرأ لهم القاری قراءة حزینا فیبکون وربما اطفئ السراج. لوگ کسی گھر میں جمع ہوں اور قرآن کی تلاوت کریں اور ان کے اندر ایک بڑی درد کی کیفیت پیدا ہو اور وہ رونے لگیں، تو کیا اس وقت چراغ بجھا سکتے ہیں؟ میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں کہ جو لائٹ ہے اس کو ٹرن آف کر سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں. اطفئ السراج فقال علی احمد ان کان یقرأ قراءۃ ابی موسیٰ فلا بأس بہ. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اگر ابو موسیٰ اشعری کی طرح خوبصورت قرآن پڑھنے والا ہو تو لوگ اکٹھے ہوں، روئیں، آہو بکا کریں، دعائیں مانگیں،
درد کی کیفیت میں آئیں، وجد کی کیفیت میں آئیں، فلا بأسا، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام ابن خلال کہتے ہیں کہ ان سئلا، امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ انہ سئلا ان القوم یجتمعون فیأمرون رجلا یقص علیہم، لوگ جمع ہوں رات کے وقت گھر کے اندر اور انبیاء اور صلحاء کے قصے بیان کریں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ قال اذا کان ذلک یوم بعد الایام فلیس به باس۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہ اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وکذالک قید اتیان الامکان التی فیہا آثار الانبیاء، تو انہوں نے کہا اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بتی بجھا کر ذکر کرنا اس کے اوپر حوالہ ہے۔ میں اقتداء الصراط المستقیم کو رکھنے لگا ہوں، لیکن رکھنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں جو میں نے پچھلے پروگرام میں کسی میں پڑھی تھی۔ باب کا نام ہے بدع عید مولد النبی۔ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَوْ يُحْدَثُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَامًا مُدَاهَةً لِلنِّصَارَى فِي مِلَادِ عِيسَىٰ علیہ السلام وَإِمَّا مُحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا لَهُ وَاللَّهُ قَدْ يُصِيبُهُمْ عَلَى هَٰذِهِ الْمُحَبَّةِ وَالْاجْتِهَادِ۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں لوگوں نے میلاد اس لیے منانا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لوگ مناد مناتے تھے، اسی جذبے سے لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں میلاد منانا شروع کر دیا۔ اور واللہ قد یصیبہم علی ھذ المحبت والاجتہاد، اللہ ان کو ثواب دے گا اس عظمت کی، حضور کی محبت کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے جو انہوں نے میلاد منایا۔ اور لیکن جو اس کو عید میلاد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ حضرت نہ مانیں، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے کم از کم اتنی بات تو کہہ دی کہ واللہ قد یصیبہم علی ھذ المحبت والاجتہاد۔ اس سے اگلے صفحے پر وہ جا کر کہتے ہیں، باب وہی ہے دوسرے اگلے صفحے پر، وہ کہتے ہیں فتعظیم المولد وَاتَّخَذَاهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُونُ لَهُمْ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا قَدَّمْتُ۔ خاص موسم میں، خاص موقع پر، ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو خاص موقع پر جو لوگ میلاد کی محفلیں کرتے ہیں وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو رب رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بڑا اجر ملتا ہے ان کو، سبحان اللہ، لِحُسْنِ قَصْدِهِ، اس لیے کہ ان کی نیت اچھی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں، کما قدم تو جیسا کہ میں نے پچھلے صفحے پر کہہ دیا ہے۔ آگے انہوں نے امام احمد بن حنبل کے ایک مثال دی ہے کہ اگر لوگ اور بھی تو کسی جگہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، اگر میلاد پہ کریں تو کیا اچھی بات ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل نے میلاد کے پیسے خرچ کرنے کی نہیں، وہ قرآن شریف پر کچھ جو ہے نا وہ سونے کی تاریں وغیرہ لگانا، اس کے اوپر انہوں نے مسئلہ کیا ہے۔ اب میں پھر واپس آتا ہوں شیخ عمر عبداللہ الکامل کی طرف، جو انہوں نے حوالہ نہیں لکھا تھا اس کا اقتداء صراط المستقیم کا، اس لیے مجھے وہ اس کتاب کے اوپر جانا پڑا، ورنہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ میں اسی کے اوپر کر دوں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں نے کہا تھا میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں گا، ایک تو بتا دی، ایک ذرا دلچسپ اور بات سن لیں، ان کی بھی سنیے یہ کیا فرماتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا فوٹو کاپی، فتاوی رشیدیہ۔ عام طور پر میں فتاوی رشیدیہ وغیرہ کے حوالے نہیں دیتا، لیکن یہ آ گیا سامنے تو اس لیے میں دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کیوں کرنا، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، کوئی اس قسم کے وہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ لیکن یہ بات ان کے جواب ہمارے علماء بھی دیتے رہتے ہیں الحمدللہ، کہ قرآن 1 سال آیا تھا، ہر سال تو نہیں آیا تھا، لیکن جب قرآن 1 سال آیا تو سال بھر کی راتوں کو برکت مل گئی، قیامت تک کی راتوں کو برکتیں مل گئیں۔ اسی طرح مصطفیٰ آئے تو 1 بار تھے، لیکن آپ کی برکات جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 554۔ ان سے ایک سوال ہوا، 2 سوال ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں دونوں سوال۔ سوال یہ ہے کہ سالگرہ بچوں کی اور اس کی خوشی میں اطعام و طعام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بچوں کی سالگرہ منانی جائز ہے کہ نہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوئی سے یہ سوال ہوا تو، اور ساتھ کھانا کھلانا، یعنی 1 سالگرہ کرنا
اور ایک کھانا کھلانا. 2 سوال ہے کہ کیا یہ کرنا جائز ہے. آگے سے وہ جواب دیتے ہیں سالگرہ یادداشت عمر اطفال کے واسطے ہے، اس لیے اس میں کچھ حرج معلوم نہیں ہوتا، اور بعد سال کے کھانا لے وجہ اللہ تعالی کھلانا بھی درست ہے. یاد کر لیں اس حوالے کو. بچوں کی سالگرہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ وہ ایک یادداشت ہوتی ہے کہ بچہ اتنے سال کا ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر کھانا کھلانا یہ تو بالکل درست ہے. کیوں؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ مہمان آئے ہوتے ہیں، ان مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ کھانا کھلایا جاتا ہے. سالگرہ بچوں کی منانا جائز، ان کا میلاد کرنا جائز، اور ان کا کھانا کھلانا جائز. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اب دوسرا رخ دیکھیے. سوال: انعقاد مجلس میلاد بدون قیام بروایت صحیح درست ہے یا نہیں؟ یعنی اس میں کھڑے نہیں لوگ ہوتے، اگر کوئی کھڑے نہ ہوں اور روایات بھی صحیح بیان کی جائیں تو کیا یہ درست ہے؟ پھر سن لیں، مجلس میلاد قیام نہیں کریں گے وہ کہہ رہے ہیں، اور جو روایات اس کے اندر بیان کی جائیں گی وہ ضعیف بھی نہیں ہوں گی، موضوع بھی نہیں ہوں گی، پکی سچی روایتیں صحیح سند کے ساتھ روایتیں بیان کی جائیں، تو کیا ایسی مجلس مولود کا کرنا جائز ہے؟ جواب: انعقاد مجلس مولود برحال ناجائز ہے، تو دعائی امر مندوب کے واسطے منع ہے. اگر پڑھو گے تو حوالہ کتب سے معلوم ہو جاؤ گے، اگر نہ پڑھو گے تو تقلید سے عمل کرنا فقط. اگر تو اس کی حال معلوم کرنا ہو تو کتابوں سے پڑھ لو، ورنہ میری بات پہ اعتبار کر لو. مجلس مولود ناجائز ہے، اور ان کو بلانا اکٹھا کرنا یہ تو بالکل ہی منع ہے. تو یہ کتابوں کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے. اب ذرا تصویر کے دونوں دیکھیں تو صحیح. بچے کی ہو سالگرہ اور اس کے اوپر ہو کھانا، سالگرہ بھی جائز، کھانا بھی جائز، اور ذکر مصطفیٰ ہو، اور وہ بھی روایت صحیح کے ساتھ. اور چلو جس پر تمہیں سب سے بڑا اعتراض ہے قیام کا وہ بھی نہ ہو روایت صحیح کے ساتھ، تو کہتے ہیں وہ ناجائز ہے. ہر بچے کا میلاد دنیا کے اندر جائز ہے بقول مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کے. اگر کسی کا میلاد ناجائز ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کا میلاد ناجائز ہے. استغفر اللہ العظیم. اور یہ رہ گیا قیام. یہ قیام کا بھی ایک میں اشارہ کر دوں، اس کے اوپر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑا علماء نے کلام کیا اس کے قیام کے اوپر، لیکن ایک غلط فہمی ہے جو شبہ ہے اس کا میں ازالہ کر دوں. جب وہ قیام کی مخالفت میں لوگ بولتے ہیں نا کہ میلاد کے اندر قیام کیوں ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں قیام لوگ اس لیے کرتے ہیں، قیام کا مطلب ہے جب محفل ختم ہو تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا. یہ ایک جائز امر ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو ہم اسے گناہ نہیں کہتے، تو لوگ کھڑے ہو کر اس کو قیام کہتے ہیں. اب اس کے اوپر انہوں نے جب وہ برین واش کرتے ہیں نا بچوں کا تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں. سبحان اللہ، برین واش کے نئے نئے طریقے ہیں. اگر ہم کھانا کھلائیں تو وہ ناجائز ہے. آج کل پاکستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا کے اندر یہ 3 جگہ پر نیٹ کے اوپر میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. کوئی ایک ملک ہے، اس کا میں نام نہیں لیتا، اور ٹی وی پالیسی بھی ہوتی ہے کہ وہ نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پھر وہ ٹی وی کے اوپر کیس کر دیتے ہیں. وہ جی کہ آپ کا فلانا بندہ اس نے ہمارا نام لیا، ہم کیس کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی کیس کرے تو کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرے بعض ٹی وی ایسے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں کرتا. اللہ کی شان. تو اس لیے ملک کا نام نہیں میں لے رہا. کوئی ملک ہے تو وہ کیا کرتا ہے، برین واش کرنے کے لیے وہ جلسے کرتے ہیں عورتوں کے، اور ہر عورت کو ایک سوٹ. گجرا والے میں جلسہ ہوا ہے، 10,000 سوٹ تقسیم کیا گیا اور کہا لوگوں آؤ، اور بتایا کیوں کیا گیا، میلاد کرنا بدعت، مزار پہ جانا شرک، اور جمعرات کا ختم بدعت، اور یہ اور ہزاروں سوٹ تقسیم کیے گئے. اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ کافی قیمتی سوٹ، اور بڑی عورتیں چلی گئیں. تو کئی ایسی عورتیں بھی تھیں کہ جو میلاد وغیرہ کو مانتی تھی، وہ بھی چلیں گی. بعد میں لوگوں نے کہا تم کو گئی ہو، تو وہ کہنے لگے سوٹ تھا وہ چلی گئی. یہ ایک جو ہے نا وہ سستی کہہ لیں اس کو یا کچھ بھی کہہ لیں. تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر یہ قیام نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب میلاد ہو آخر میں جو سلام پڑھا جاتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں، اب جہاں سوٹ تقسیم کیے جاتے ہیں نا، وہاں جو برین واشنگ کی جاتی ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ کھڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ پہلے بیٹھے رہتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے وہ حضور آ گئے، تو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور آئے تو وہ کھڑے ہو کر کہنے لگتے ہیں یا نبی السلام علیکہ، ساتھ سوٹ دینا اور ساتھ اس طرح سے برین واشنگ کرنا، اور اس کو کہتے ہیں یہ قیام شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، پھر وہ جتنے فتووں میں نام کسی کو یاد ہوں پھر وہ سارے کہہ دیتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت ذہن میں کتنے ہیں، اگر شرک، بدعت، حرام، نجائز، مکروہ، تحریمہ، خراب، نجائز جتنے نام ہو تو اگر کسی کو نہ ہو تو وہ ایک بدعت پر اکتفا کر لیتے ہیں، بس ایک ہی نام پر کہتے ہیں حضور آ گئے، اس لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میلاد کے وقت ہم اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی اعلان کرتا ہے کہ حضور آ گئے تم کھڑے ہو جاؤ، خدا را یہ الزام ہے، اس لیے نہیں، وہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ سلام کا ادب اور تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ہو تو ہم زور بھی نہیں دیتے، تو یہ اس طرح سے کی جاتا ہے۔ تو چونکہ لفظ قیام آ گیا تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر وہ ساتھ وہ اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں بچوں کی سالگرہ جائز مگر میلاد ناجائز، بچوں کی سالگرہ کے اوپر اگر کوئی کھانا کھلائے تو یہ وجہ اللہ ہوتا ہے، یہ مہمان نوازی ہوتی ہے، اور اگر کوئی میلاد کے اوپر کھانا کھلائے تو پھر وہ بدعت ہوتی ہے، وہ ناجائز ہوتا ہے۔ مفتی ہوتے ہیں جس طرح سے ان کے مزاج آتا ہے بس وہ کہہ دیتے ہیں۔ اب میں واپس شیخ عمر عبداللہ الکامل کا جو میلاد کے اوپر یہ چیپٹر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں اپنی تشریح بھی کرتا جا رہا ہوں۔ میلاد کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، نبی کے وسلم کے اخلاق کے بیان کرنا، حضور پر درود پڑھنا، انشاد و شیء من المذاہب النبویہ اور حضور کے گیت گانا، الدعاء و تضرع اور گریہ زاری کے ساتھ دعا کرنا، اطعام الطعام اور کھانا کھلانا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے مختلف جو ہیں وہ دلائل دیے ہیں کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تعلق ہے، اس بات جواز الاحتفال بالمولد النبی الشریف من الکتاب والسنہ، یہ اس باب کا نام ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پہلی جو دلیل دی ہے وہ عمر عبداللہ الکامل کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں نبی کریم جب نبی پیدا ہوتا ہے تو وہ استدلال کر رہے ہیں اس بات کا، وہ کہتے ہیں جب نبی پیدا ہوتا ہے تو وہ دن بھی مبارک ہوتا ہے، اور جس جگہ نبی پیدا ہوتا ہے وہ گھر بھی مبارک ہوتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے دو دلیلیں دی۔ پہلی تو والسلام علیہ یوم ولدت و یوم ابعث حیا، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ مبارک دن ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں افلا یکون محمدن اولا بالسلام یوم مولدہ، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھے تو صحیح کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں وہ برکت والا سلامتی والا دن ہے، تو جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں تو کیا وہ تعظیم کا زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس دن کی تعظیم کی جائے؟ یہ ان کا استدلال ہے۔ اب وہ رہ گیا جگہ کا، جگہ کے اوپر وہ دوسری دلیل دیتے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام نسائی نے ذکر کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا جبرائیل، حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے، انا جبرائیل امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصلاۃ رکعتین ببیت لمح ثم قال له اتدری این صلیت قلت اللہ عالم قال صلیت بیت لحم حیث ولد المسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حضرت جبرائیل نے کہا یہاں دو نفل پڑھے، انہوں نے دو نفل پڑھے۔ جب وہ دونوں نفل پڑھ لے تو نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو شیخ عمر عبداللہ الکامل اللہ تعالیٰ ان کو حیات سے تو تندرستی عطا فرمائے، اگر کوئی ان کا جاننے والا یہ پروگرام سنے جو مصر کے طلباء میں سے ہیں تو ان تک یہ بات پہنچا دے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور ان کی کتاب کا نور ٹی وی پر درس ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جگہ بھی برکت والی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن شریف کی وہ مشہور آیات ہیں
جن کا وذکرہم بایام اللہ سے استدلال کیا کہ ایام اللہ ہوتے ہیں، اور ایام اللہ جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دن یاد لاؤ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر اور شکر والے کی۔ اور آگے دوسری آیت وہ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے ایمان والوں سے فرماؤ درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فظاہر من الآیاتین ان الایام عند اللہ ایام صبر و شکر، فالذی نرجو من الایام هو البرکہ التی وضع اللہ فیہا والمراد فی الآیات الثانیہ، کہ یہ جو دنوں سے ہم امید کرتے ہیں، ان دنوں سے امید کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں برکت رکھی ہے، یہی دوسری آیت کا مطلب ہے۔ آگے انہوں نے ایک علمی بات کی ہے کہ یہ جو دنوں کی طرف نسبت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وَلْنَتَدَبَّرْ قَوْلَهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَا يَرْجُونَ اللَّهَ بِمَعنى النِّعَمَةِ الَّتِي يَمُنُّ اللَّهُ بِهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَإِلَّا الْأَيَّامُ مَخْلُوقَةٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ۔ یہ جو کہا گیا نا کہ دن سے امید رکھیں، وہ کہتے ہیں دن تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مراد ہے، اور وہ نعمت جو ہے وہ حصول برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے انہوں نے یہ اپنا استشہاد پیش کیا ہے کہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ سب سے پہلے سویبہ نے حضور کو دودھ پلایا تھا اور اس کو اس نے آزاد کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو بشارت ملی تھی حضرت عباس کو کہ اس کے عذاب میں جو ہے وہ تخفیف ہوئی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں شیخ القراء والمحدثین حافظ شمس الدین الجزری نے اپنی کتاب عرف التعریف بالمولد الشریف کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں حافظ شمس الدین بن نصر الدین الدمشقی فی کتابہ مورد السعدی فی مولد الحادی، یہ حافظ ناصر الدین دمشقی جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کیا، اور اس کے اوپر اشعار لکھے کہ اذا کان ھذا کافر جا ذمہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا۔ آگے ان شعروں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک کافر جس کی مذمت میں آتے نازل ہوئی اس کا یہ حال ہے، تو اگر مومن خوشی منائے تو کیا ہوگا۔ یہ حافظ ناصر الدین دمشقی وہی ہیں جن کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ ان کی کتاب ہے مولد کے اوپر، اور قاضی شوکانی نے البدر الطالع میں جب ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بڑے اچھے بندے تھے، انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کا دفاع کیا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں لوگوں کے مضامین لے کر ایک کتاب دی ہے کہ ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ وہی جن کی تعریف شوکانی کرتے ہیں، یہ وہی ناصر الدین دمشقی ہیں جن کی کتاب المورد السعدی فی مولد الحادی ہے، انہوں نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اگر ان کی دوسرے بارے میں اتنی تعریف کی جاتی ہے تو یہ بھی مان لیا جائے۔ اس کے بعد عمر عبداللہ الکامل نے مختلف لوگوں کے دلائل دیے ہیں، اور پھر یہ کہا ہے کہ وقد حافظ ابن حجر اسقلانی کی وہی جو میں پڑھ آیا ہوں حافظ سخاوی کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فیستفاد منہ فعل الشکر للہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عبادات جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، سجدہ، صیام و قیام۔ وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِن نِعْمَةٍ بِبُرُوزِ هَذِا النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے جو ظاہر ہوئے ہیں ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ لائے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حافظ جلال الدین سیوطی کا اور دیگر اہل علم جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر کرنا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، نبیوں کا ذکر کرنا، جب ہر نبی کا ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی باعث عبادت ہے اور باعث رحمت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ وہ میلاد ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جو میلاد مصر کے اندر، یعنی یہ کتابیں جو ہیں یہ مصری میلاد نامہ اس کو کہہ لیں، مصر کے اندر جب پڑھا جاتا ہے تو وہ اشعار ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ حضرت حسان، آخر میں تو نہیں، ابھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار پڑھا کرتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والاستماع للحادی فی المدح جائز لا شیء فیہ، کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھنے وہ تو درست ہیں۔ آگے وہ ایک دلیل لائے ہیں اشعار پڑھنے پر کہ حضور کی شان میں شعر پڑھنا، اس سے وہ بخاری مسلم کے وہ شعر لائے ہیں۔ میں نے ان کو کسی پروگرام میں ایک موقع پر پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا۔ وہ شعر حضرت سلمہ بن اکوا کے ہیں، اور میں نے اس کے اوپر حوالہ جات جو ذکر کیے تھے وہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی کتاب جو ہے، ان کی ایک بڑی وہ معروف کتاب ہے جو انہوں نے اس کے اوپر لکھی ہے الامن والعلا، اس سے میں نے اشعار کے ترجمے اور اس کی تشریح جو تھی وہ ذکر کی تھی۔ وہی شعر انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ شعر جو تھے وہ پڑھے گئے۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر امام ابن الجوزی سے نقل کیا ہے، اور دیگر محدثین کے انہوں نے اس کے اوپر حوالہ جات دیے ہیں، ان میں سے بعض کے میں دے آیا ہوں۔ تو یہ وہ مصری میلاد تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے۔ اب میلاد اور علماء کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے کافی تعداد میں بیان کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ میلاد کے اوپر بعد اصلاحی باتیں ہیں جن کی ضرورت ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان پر کلام کروں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔